السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كما قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا وما هو أهله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی، بزرگ و دوستوں، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، جیسے آج سے 1400 سال یا 1450 سال پہلے تھے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی۔ لیکن جب یہ مسلمان اور ایمان والا کامیابی دوسری جگہ دیکھنے لگتا ہے اور تلاش کرنے لگتا ہے، تو بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ ہم نے جب بھی عزت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں اور تلاش کری تو اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ تو ہماری ذلت کے لیے ذمہ دار یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کی بڑی بڑی تنظیمیں یا RSS نہیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسباب اور سامان تو بڑھ چکا ہے، لیکن ایمان کم ہو گیا ہے۔ بلڈنگیں تو اونچی اونچی بن رہی ہیں، کپڑے تو اچھے اچھے پہنے جا رہے ہیں، لیکن جن اعمال کو اچھی طرح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان اعمال کو اچھی طرح نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ذلت، پستی، دوسروں کے در کا بھکاری ہونا، یہ ہم لوگوں کے مقدر کی ایک بات بن چکی ہے۔ اور ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکلتی چلی جا رہی ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو۔ اس کے لیے ہم حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہوتے ہیں، اور اہم اہم باتیں جن کا صاف اور صریح حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، وہاں ان کا تذکرہ خال خال اور کہیں کہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب تک صحیح بیماری کی پہچان نہیں ہوگی، علاج بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات ایک ایسی صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے اہم اہم عنوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اہم اہم باتیں ذکر کی ہیں۔
اور یقین جانیے اور یقین کر لیجئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین ہوگا بھی، کہ جن باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہم کو حکم یہ دیا ہے کہ ان کو صحیح کرو، جب تک ہم ان کو صحیح نہیں کریں گے ہماری گاڑی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ ایک لڑکی تھی، رہنے والی وہ عرب کی تھی، اور کوئی زیادہ دیندار نہیں تھی۔ یہ میں اللہ کے حکم کی اور اس کے احکامات کو پورے کرنے کی طاقت کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ، کیسے اللہ رب العزت آج بھی اپنی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے اگر ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو وہ لڑکی رہنے والی تھی عرب کی، لیکن اس کی پڑھائی کا سلسلہ چل رہا تھا یورپ میں، انگلینڈ میں وہ پڑھائی کر رہی تھی، اور زیادہ دیندار لڑکی نہیں تھی۔ لیکن عام طور پر عربوں کا مزاج ہوتا ہے پردہ کرنے کا، تو ان کا پردہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ سخت پردہ ختم ہوتے ہوتے بھی اگر بالکل ختم ہوگا تو وہ کم سے کم اپنا چہرے کو ڈھک لیں گے، اور ہمارا پردہ اتنا نرم ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات کا پردہ بہترین اور نقش نگار والے برقعوں سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہماری عورتوں کا بازار میں جا کر منہ کھل جاتا ہے۔ ان کے یہاں سب سے آخری چیز مرے گرے درجے کی یہ ہے کہ وہ منہ ڈھکے رہے گی، باقی وہ کچھ بھی پہنی رہے۔ تو یہ لڑکی کسی محفل میں، کسی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی اپنی ایک سہیلی کے یہاں، اور اس پروگرام میں اس کو دیر ہو گئی، اور اس نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا کہ میں وہاں سے واپس ہو جاؤں۔ رات جب زیادہ ہو گئی تو اس نے سن رکھا تھا کہ یورپ میں جو میٹرو اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ دلی جا چکے ہیں، سب نے دلی کے اندر زمین کے اندر چلنے والی ٹرینوں کا بار بار مشاہدہ کیا ہوگا، جس کو میٹرو کہا جاتا ہے، جو اس دور کی ترقی کی نشانی۔ دین کے بغیر جتنی بھی ترقیات ہوتی ہیں وہ انسان کو اخلاق کے اعتبار سے اتنا زیادہ گرا دیتی ہیں۔ عجیب تماشا ہے، دلی میٹرو کے وہ اسٹیشن جو غیر آباد ہیں، جہاں بھیڑ زیادہ نہیں چڑھتی، وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اس لڑکی کو یہ معلوم تھا کہ جو میٹرو اسٹیشنز ہیں اس پہ رات کو ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، وہاں ڈاکے بھی پڑتے ہیں، مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی۔ اب جب اس نے اپنا ٹائم کیلکولیٹ کیا تو اس نے سوچا کہ میں اگر ابھی یہاں سے پرائیویٹ ٹیکسی کروں یا بس سے جاؤں تو مجھے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے پہ، اپنی جگہ جہاں پر میرا قیام ہے وہاں پہنچنے میں بہت دیر لگ جائے گی، سردی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایسا ہے، ایک رسک لیتے ہیں اور میٹرو سے ہی سفر کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکی میٹرو اسٹیشن کی طرف پہنچی اور اس نے ٹکٹ لیا، لیکن بہرحال مسلمان تھی، اپنے عزت اور عصمت اور عفت کا اس کو خیال تھا۔ اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رات ٹھنڈی، میٹرو اسٹیشن پر سناٹا، اس نے ٹکٹ لیا یا کارڈ استعمال کیا، اور اس کو جو کچھ یاد تھا، عرب تھی تو بہرحال آیتیں اور قرآن کی صورتیں اسے جو کچھ یاد تھی اس نے پڑھنا شروع کی، اور وہ ان صورتوں کو پڑھتی ہوئی نیچے پلیٹ فارم پہ آئی تو اس نے دور دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ آدمی شکل سے مجرم نظر آ رہا ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کرمنل ہے۔ یہ دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ عربوں کی گھٹی میں اللہ نے بہادری رکھی ہے، فطری طور پہ بہادر ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ ڈری، اور ڈرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو کچھ مضبوط کیا، اور جو کچھ اسے یاد تھا یہ پڑھتی رہی۔ اتنے میں ٹرین آ گئی، وہ ٹرین پہ بیٹھ کر روانہ ہو گئی، یہ گھر پہنچی، سو گئی۔ صبح اس نے جب اپنا ٹی وی آن کیا تو اس پر خبر تھی کہ فلاں فلاں اسٹیشن پر ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ یہ حیران تھی
یا اللہ قتل کا جو وقت تھا، مرڈر کا جو ٹائم تھا، وہ اس کے آنے کے 10 منٹ بعد کا تھا. اس نے گھڑی ملائی کہ 10 منٹ بعد میں وہاں سے چلی ہوں، قتل ہوا ہے میرے 10 منٹ کے بعد. یہ فوراً تیار ہوئی اور تیار ہو کر ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن پہنچی، اور اس نے یہ کہا جو وہاں کا آفیسر تھا کہ کل فلاں اسٹیشن پر ایک مرڈر ہوا ہے. نے کہا کہ تم اس مجرم کو جانتی ہو؟ کہ ہاں میں اس مجرم کو جانتی ہوں جس نے یہ قتل کیا ہے، اور میں اس کی چشمدید گواہ بھی بن سکتی ہوں، کیونکہ رات کو جس وقت وہ قتل ہوا تھا میں اس اسٹیشن پر موجود تھی، اور اس کے 10 منٹ کے بعد یہ قتل ہوا تھا. وہاں صرف ایک انسان موجود تھا، اس کی شکل کو میں اچھی طرح جانتی ہوں. اس نے کہا پہچان لو گی؟ کہ ہاں پہچان. کہ دیکھو اندر حوالات میں ایک آدمی ہے. وہ حوالات میں اندر گئی اور جا کر اس آدمی کو کہ ہاں یہی آدمی تھا. اس نے اس آدمی کو پہچان لیا، اور پھر اس نے جرأت کے ساتھ اس آدمی سے سوال کیا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ نے کہا پوچھو. کہ جس وقت تم نے یہ قتل کیا ہے اس سے ٹھیک 10 منٹ پہلے اسی اسٹیشن پر میں موجود تھی، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ کہ ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں نے رات کو تمہیں اچھی طرح دیکھا تھا، تمہاری صورت میری نگاہوں کے اندر تھی. تو یہ لڑکی کہنے لگی کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں مارا اور اس لڑکی کو کیوں مارا؟ اس نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے. اللہ کرے اس جواب کو سننے کے بعد ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اور ہمارا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اللہ بڑھا دے اللہ. اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں تمہیں کیسے قتل کرتا. اس لڑکے نے کہا، نوجوان آدمی نے، کہ میں تمہیں کیسے قتل کرتا؟ اس نے کیوں؟ میں بھی اکیلی تھی. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ 2 بڑے طاقتور، بڑے ہٹے کٹے مضبوط قسم کے کمانڈو چل رہے تھے تمہارے پیچھے، تو میں تو تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میں تمہاری طرف دیکھتا تو وہ مجھے مار دیتے. وہ لڑکی حیرت سے اس کی طرف کہنے وہ شاکڈ ہو گئی کہ یہ کیا بات کر رہے تم، میں تو اکیلی تھی. کہ نہیں، تمہارے پیچھے 2 بڑے طاقتور، بڑے ہیلدی قسم کے کمانڈوز چل رہے تھے، تو میں اسی لیے تمہاری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا. کون تھا اس کے ساتھ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء. کون ہے جو مصیبت والوں کو مصیبت کے وقت جواب دیتا ہے؟ کون ہے جو ان کی مدد کے لیے آتا ہے؟ کون ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے؟ من ذا الذی یعصمک. کون ہے جو آپ کو بچا رہا ہے؟ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے؟ میں اگر آپ کو یہی واقعہ سناتا کہ یہ کسی صحابی کے ساتھ ہوا تھا، کسی تابعی کے ساتھ ہوا تھا، بے شمار واقعات ایسے پڑے. آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا وہ واقعہ کہ پلی تھا، وہ بیچارہ سامان لے کر جا رہا تھا اور جنگل کے اندر ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور کہا سامان ہمیں دے دو. اس نے کہا 2 رکعت پڑھنے کا موقع دو. وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے بعد سلام پھیر کر شاید اس نے دعا کی اور یہی کہا من یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت اور ہاتھ اٹھانے کے وقت ان کی مصیبت کا جواب دیتا ہے، ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے. تو ایک سوار گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو اس پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا. تو آپ شاید یہ کہتے تابعی تھے، بزرگ تھے، پرانے دور کی بات تھی. اسی لیے میں نے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی. یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے، یہ میٹروپولین سٹیز کی بات ہے جہاں پر میٹرو چلتی ہے. جو اس وقت دنیا کے گناہوں کے اڈے ہیں، یہ ان جگہوں کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قرآن کو پڑھنے کی تاثیر اور قرآن پر تھوڑے سے وقت کے لیے، بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے، بہت تھوڑے سے وقفے کے لیے عمل کرنے کی اتنی بڑی طاقت ہے. اگر اس قرآن کو اور اس پوری شریعت کو انسان اپنی زندگی میں اتار لے تو آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نازل نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کی مدد نہیں آ جائے گی؟ کیا اللہ رب العزت چین و سکون نہیں اتار دیں گے؟
کیا اللہ رب العزت مدد کے لیے اپنے ان لشکروں کو جن کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ اللہ کے لشکروں کو تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہے، کیا اللہ اس کو نہیں اتار سکتے ہیں؟ وہ اعتماد اور وہ یقین وہ ہمارے یہاں ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے۔ اگر یہ یقین نہ ہو کہ جو باتیں قرآن نے بتائی ہیں اس میں اصلاح نہیں ہے، اگر یہ یقین ہے تو پھر ایمان سے نکل گیا۔ یقین تو ہے لیکن ہلکا ہے، کمزور ہے۔ آج کی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی ایک ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا بڑا کامن مسئلہ ہے، جس میں شاید جس پر اللہ نے رحم کر دیا وہ بچا ہوا ہو، ورنہ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی اس چیز سے گرست ہے، ڈوبی ہوئی ہے اس چیز کے اندر۔ قرآن کی زبان میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والوں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کہتے ہیں انسان کے کسی عیب کو، انسان کی کسی کمی کو، انسان کے کسی سرزد ہونے والی غلطی کو جس کو وہ آدمی خود چھپانا چاہ رہا ہو، اس کے پیچھے لگنا، اس کی ٹوہ میں لگنا، یہ جاسوسی کہلاتا ہے۔ بہت ساری قسمیں ہیں جاسوسی کی، لیکن یہاں جس جاسوسی کو منع کیا جا رہا ہے وہ یہ جاسوسی ہے کہ انسان دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر دے۔ کہیں لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں، اور آنکھ کھل گئی، اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کیا، کان بات کی طرف لگا دیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی بات مجھے سننے کو مل جائے، کوئی میرے بارے میں تو گفتگو نہیں ہو رہی ہے، مجھے وہ سننے کو مل جائے۔ اس کو بھی منع لکھا ہے کہ نہیں یہ بھی مت کرو۔ اگر آپ جگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے تو اپنی ایکٹیویٹی سے یہ ظاہر کرنے کہ میں بیدار ہوں، آپ لوگ ایسی باتیں مت کریے۔ آپ کا موبائل یا کسی دوسرے کا موبائل آپ کے پاس ہے، کسی دوسرے کا فون آیا، گھر سے اس کی بیوی کا فون آیا، اس کی بہن کا فون آیا، کسی اس کے دوست کا فون آیا، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ موبائل لے کر کان پہ لگا لیا، کیا کہتے ہیں؟ بولا نہیں، کیونکہ اگر زبان سے آواز نکالیں گے تو آواز پہچانی جائے گی، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیوی تھی، وہ آپ کو اپنا شوہر سمجھ کر، ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی کچھ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سے غلط فہمی میں، انجانے میں کرنے لگے، اور آپ اس لیے سننے لگے کہ سنے تو صحیح کہ مولانا صاحب کی بیوی مولانا صاحب کو کہتی کیا ہے۔ ماں کا فون آ گیا، آپ نے لیا اور آن کر دیا، اور آن کرتے ہی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے اندر کی باتیں ہمیں مل جائیں۔ دوست کا فون آ گیا، دوست کا فون اٹھایا اور اٹھا کر بولا نہیں بلکہ اس کی باتیں سننے لگے۔ یہ سب جاسوسی کے اندر آتا ہے۔ پہلے دور میں ہم لوگوں کے ہاں بہت زیادہ دور وہ دور نہیں گزرا، پہلے ہمارے وہ جو فون ہوتے تھے ان کے دو ریسیور ہوتے تھے، ایک ریسیور اس کمرے میں ہوتا تھا، ایک ریسیور اس کمرے میں ہوتا تھا۔ تو کوئی صاحب آتے تھے، اٹھایا، اٹھا کر کان میں لگا لیا، ادھر بات چل رہی ہے ابا کی کسی دوست سے، امی کی کسی اپنی سہیلی سے، یہ کھڑے ہو کر بات سن رہے ہیں، بیوی کی اپنی گھر والوں سے یہ بات سن رہے ہیں۔ یہ سب جاسوسی کے اندر آتا ہے، اور قرآن پاک نے اس جاسوسی کو منع کیا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بگڑ جاتی ہیں اس جاسوسی سے۔ ہماری اپنی نگاہوں کے سامنے دسیوں واقعات ایسے لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں تلخیاں، جن کی زندگیوں میں بے چینیاں، جن کی زندگی میں پریشانیاں، جن کی زندگی میں مقدمات، جن کی زندگی میں کورٹ کچہری، جن کی زمینوں کا بکنا اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ ان کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ دوسروں کی جاسوسی کیا کرتے تھے۔ پرسنل لائف ہے میاں بیوی کی، شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچے، اگر تمہارے بیٹے کی شادی ہو جائے اور تمہاری بہو ہو، اگر تمہارے پاس گنجائش ہے، ہمارے ملک کے اعتبار سے گنجائش ہے، تو ان کا الگ گھر بنا دو،
ان کو الگ گھر دے دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہاری گنجائش نہیں ہے تو سیپریٹ ایک آپ ان کے لیے کمرہ یا ان کے لیے ایک پورا اپارٹمنٹ یا ان کے لیے ایک علاقہ سیپریٹ کر دیں جہاں میاں بیوی اپنی پرسنل لائف کو بہترین طریقے سے گزار سکے. لیکن عادت چونکہ جاسوسی کی پڑ گئی ہے تو ساس صاحبہ بھی، میاں بیوی کے اندر کوئی بات ہوتی تو فوراً ساس صاحبہ کے کان کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ اینٹینا نکلتا ہے نا ایک دم سے، وہ ایک دم کھڑے ہوتے کان، کیا بات چل رہی ہے میاں بیوی میں. پھر جیسے ہی پوری بات سن لی، سننے کے بعد شوہر باہر گیا، اگر غلطی اپنے بیٹے کی تھی تو خاموشی اختیار کر لی، اور غلطی اگر آپ کی یعنی بہو کی ہے تو فوراً ساس صاحبہ تم نے میرے بچے کی زندگی برباد کر دی. آپ کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ کیوں سن نہیں آپ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عجیب و غریب حدیث جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے معاویہ سنو، اگر تم ان اتبعت عورات الناس، اگر تم لوگوں کی عیبوں کے تلاش کرنے میں لگو گے، اگر تم لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے میں لگو گے، افسدتہم، تو معاویہ تم ان کو بگاڑ دو گے. بگاڑ کا پیش خیمہ ہے جاسوسی کرنا، دوسروں کے لیے ٹوہ میں لگے رہنا. کیا ہم لوگ اس سے متاثر نہیں ہیں اس وقت؟ پورا معاشرہ اور سماج. آپ ٹھنڈے دل سے سوچو، ہر آدمی دوسرے کی، فلاں کے کتنے توڑے بکے، پتا کرو ذرا، پتا کرو فلاں کا کتنا مال گیا، دیکھو پتا کرو فلاں سے، تم جا کے دیکھو، تم جاؤ اور جا کر فلاں سے ریٹ معلوم کر کے آؤ کتنے میں دے رہا ہے، کہیں ایسے تو نہیں مجھ سے کم پہ دے رہا ہے، تو میں اس سے زیادہ پہ دوں، میں اس سے کم پہ دوں. فلاں کے یہاں کون سا بیپاری آیا تھا، اس نے کیا کیا بات کی، میں اس سے کم پہ. یہ مزاج ہم لوگوں کا جاسوسی کا بن چکا ہے، طبیعت بن چکی ہے، اور ایسی طبیعت بن چکی ہے کہ یہ گناہ ہماری طبیعت بن چکا ہے. اب ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کسی دوسرے کا فون آپ کے پاس ہے، جیسے ہی کسی دوسرے کے موبائل کی گھنٹی بجی، یا تو آپ اس کو ریسیو نہ کریں، آپ اگر ریسیو کرتے تو آپ فوراً اٹھا کر کہیں میں ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا دوست، ان کے شوہر کا دوست بول رہا ہوں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں جس کو سمجھ کے آپ بات کر رہے ہیں، میں وہ نہیں بول رہی ہوں جس کو سمجھ کے آپ بات مجھ سے کریں گے، تاکہ وہ اویئر ہو جائے، کوئی اپنی پرسنل بات، اندر کی بات آپ کے سامنے ظاہر نہ کرے. ورنہ ہمارا مزاج کیا ہے کہ فون اٹھا کر اگر اس نے کوئی پرسنل بات کہہ دی تو ہم اس پرسنل بات کا چرچا، کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر امانت بھی نہیں ہے، تو ہم اس پرسنل بات کا چرچا فوراً دوسروں سے کریں گے. عام طور سے میاں بیوی کے اندر کھٹپٹ ہوتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کیا آپس میں کیا کبھی اونچ نیچ نہیں ہوئی؟ واقعات ہیں، ہوتی ہے اونچ نیچ. میاں بیوی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، کبھی کسی کو غصہ، کبھی کوئی نرم، کبھی کوئی گرم، کبھی دونوں کو غصہ. یہ لائف ایک زندگی کا ایک پارٹ ہے. اسی کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرنا یہ ایک کامل و مکمل انسان کی نشانی ہے. میں نے تو بڑی عجیب بات پڑھی کل، حدیث پاک میری نگاہ سے گزری، میں حیرت میں پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہمارا آج سمجھ لیے، یہ آج کا پیغام سمجھ لیے اس حدیث کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریف آدمی، سیدھا آدمی، اچھا آدمی ہمیشہ اپنی بیوی سے دب کر رہتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا تعلیم کے شاید بیان کے بعد وہاں جا کے تبصرہ کر کے مولانا صاحب ہم اپنی بیوی سے دب کر رہے ہیں. بتائیے صاحب، لوگ جانا دیں گے ہم کو نکل کر کے بیوی سے دب کر رہتا ہے. کیا فرمایا کہ شریف آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے دب کر رہتا ہے. کمینہ آدمی، یہی الفاظ ہیں، کمینہ آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو دبا کر رکھتا ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دب کر شریف آدمی بن کر رہوں، یہ میرے لیے زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی بیوی کو دبا کر کمین آدمی بن کر رہوں. ان دونوں میں یہ بات زیادہ اچھی ہے کہ میں شریف بن کر دب کر رہوں. شاید عورتوں نے سن لی ہو تو عورتیں آج بہت خوش ہوں گی کہ ماشاءاللہ آج تو مولانا صاحب نے بالکل ہماری مطلب کی بات کہہ دی. واہ واہ،
چاہے اس وقت اگر ووٹنگ ہو جائے تو سب سے زیادہ ووٹ مل جائیں گے کہ مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، عورتوں کی مطلب کی بات کہہ دی. شریعت نے مزاج ہی عجیب رکھا ہے کہ دونوں پہیے ہیں، دونوں پہیے مل کر چلیں. تم گرم ہو تو وہ خاموش، وہ گرم ہو تو تم خاموش. جہاں بیوی بد زبان ہو جاتی ہے، یہ بھی سن لیں اگر عورتیں سن لیں، جہاں بیوی بد زبان ہو جاتی ہے، بد زبان بیوی اپنے شوہر کے لیے موت کی ڈاک ہے، وہ قبر کے گھڑے میں پہنچانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، اس بات کو نوٹ رکھیے. عورتیں اگر ہماری بڑی عورتیں، دراز عمر کی عورتیں سن رہی ہوں، اچھی طرح نوٹ کریں. میاں بیوی بیٹے بہو کی زندگی، پرسنل زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں، الگ زینہ بنا دیں. بیٹا جب تم آؤ جیسے چاہو رہو، جہاں چاہے جاؤ، بالکل ان کو آزاد چھوڑ دیں. ہمارے معاشرے میں ہزاروں کمیاں اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ جب بہو آتی ہے تو ساس یہ سمجھتی ہے میری نوکرانی آ گئی، نند یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے گھر کی خادمہ آ گئی، اور سسر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو ہے بس اس کو جب میں جو بات زبان سے نکال دوں اسے کرنا ہے، اور دیور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھوبن آ گئی، میرے کپڑے دھوئے گی، اور یہ کھانا بنانے والی میری ایک نوکرانی یہ آ گئی، یہ مجھے کھانا بنا کر دے گی. آپ یاد رکھیے اپنے شوہر کے کپڑے دھلنا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. شریعت کے اعتبار سے کرنا چاہیے. سوسائٹی اور سماج میں رواج اچھی بات ہے، ایک ہمارا رواج چلا آ رہا ہے، ایک بڑوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے. عورت ایک اچھی خادمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے، اپنے ساس کے اور اپنے گھر کے اندر رہنے والے ایک ایک فرد کے دل جیت لیتی. یہ الگ بات ہے، لیکن شرعی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر عورت گھر پر آ کر یہ مطالبہ کرے اپنے شوہر سے کہ مجھے الگ رکھو، شریعت کہتی واجب ہے الگ رکھو، اسے اس کا حق ہے یہ اسے الگ رکھو. اس کو سمجھیے اچھی طرح. اس لیے دخل نہ دیں. اکثر بگاڑ اسی لیے ہوتا ہے کہ ساس سسر دوسرے کی پرسنل زندگی کے اندر دخل دیتے ہیں. ایک صاحب ہے ہمارے یہاں، ان کے یہاں طلاق اسی لیے ہوئی، میاں بیوی اکیلے کمرے میں ہیں، تنہائی میں ہیں، وہ جناب بالٹی لے کر کولر میں پانی ڈالنے جا رہے ہیں اندر. بھئی آپ کو کیا مطلب ہے؟ کس حال میں میاں بیوی ہوں؟ میاں بیوی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، آپ ان کے سامنے ڈالنے آ رہے ہیں. دروازے پر کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے کہ یہ میرے بارے میں اور میری بیوی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست وارننگ دی. ایھا الناس، اے لوگوں کان کھول کر سنو. جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں تو ایک وارننگ ہوتی ہے، ایھا الناس، اے لوگوں کان کھول کر سن لو. لا تتبعوا عورات الناس، لوگوں کی عیب جوئی کے اندر مت پڑنا، لوگوں کے عیب تلاشی کے اندر مت پڑنا، لوگوں کی جاسوسی مت کرنا. فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ النَّاسِ، اس لیے کہ جو لوگوں کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے، لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ پھر اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے. فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ النَّاسِ، جو لوگوں کی عیب جوئی اور لوگوں کی جاسوسی کے اندر لگتا ہے، عیب تلاش کرنے کے اندر لگتا ہے. ہمارا مزاج ہے نا مائکروسکوپ لے کر لوگوں کو دیکھنا، ایسے کر کے. ایک اچھا آدمی، اس کے اندر 60 اچھائیاں 40 برائیاں، اچھا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا نا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اس کی مغفرت ہو گئی. 60 اچھائیاں نیکیاں زیادہ، 40 برائیاں کم، مغفرت ہو گئی. ہم لوگ مائکروسکوپ بڑا والا لے کر، جس سے 1000 گنا بڑا کر کے دیکھا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو دیکھتے ہیں. فلاں صاحب، ارے صاحب بتائیے، وہ مسجد میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، کمال کی بات ہے. ارے صاحب مسجد سے ہم نے نکلتے دیکھا انہوں نے پہلے دایاں پیر نکال دیا. بتائیے صاحب، حالانکہ سنت یہ بایاں پیر نکالا جائے، بائیں چپل پہ رکھا جائے، دایاں نکال کر پھر. ارے صاحب بتائیے، اتنے بڑے آدمی ہو کہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا. ارے صاحب ایک مرتبہ ہم سفر میں ان کے ساتھ تھے، ہنس رہے تھے صاحب وہ، تو ہم ایسے کر کے دیکھتے ہیں کمیاں. لوگوں کے عیب ایسے کر کے تلاش کرتے ہیں، عیب نہیں تلاش کرتے. حدیث کا آخری ٹکڑا اور دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جس کے عیب تلاش کرنے کے اندر لگ جاتا ہے، تو لوگوں سنو
یفضحہ اللہ فی بیتی، اللہ پھر اس کے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اسے رسوا کر دیتا ہے. پھر اس کی رسوائیوں کے فیصلے آسمانوں پر ہو جاتے ہیں. وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے. دوسروں کی ٹوپی اچھالنے والے، دوسروں کی پگڑی اچھالنے والے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے والے، اب وہ اچھی طرح سن لیں، اگر یہ عادت ہے، ہم سب کے مزاج کے اندر عادت پڑ چکی ہے، اگر یہ عادت ہے تو چھوڑنے کا ارادہ کریں اللہ کے لیے، ورنہ اللہ گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا، گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ جس کے عیب کی تلاشی میں لگ جائے، اللہ جو کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیٹی کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے، وہ اللہ کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جائے، پھر کسی کا بچنا ممکن ہے؟ وہ بہت مشہور شعر ہے، سن رہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، کہ اپنی دھن میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، اور کہ تیرے جسم پہ 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. اپنے اندر جو 4 عیب ہیں ان کو چنو، ان کو نکالو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک بلبل کی، تو پہلے اپنے پیرہن کے چاک تو رفور کر لے. اپنے یہاں تو سینہ کھلا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، اپنے کو تو سینے کی فکر نہیں ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھا رہے. دیکھیے سر، دیکھیے ایسا انگلی اٹھانے میں 3 انگلیاں اپنی طرف اشارہ کر رہی ہیں، 1 انگلی دوسرے کو دکھا رہے. دیکھیے صاحب، اس لیے اس گناہ سے توبہ کریں کہ بالکل یہ جو جاسوسی کا گناہ عادت پڑ گئی ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک جاسوسی تو یہ ہوئی کہ انسان عیب تلاش کرنے میں لگ جائے، اور دوسری جاسوسی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سلامتی اور ملک کے اندر جاسوسی کا نظام اور ملک کے اندر حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک پورا محکمہ ہوتا ہے CID کا، اور ایک پورا محکمہ ہوتا ہے جو ملک کے اندر ہونے والے حالات پر گہری نگاہ رکھتا ہے. اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، اس کا حکم ہے کہ ایسے جاسوس اور ایسے کام کرنے والے پھرتے رہیں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح امن و امان کے ساتھ رکھا جا سکے. معتصم باللہ بڑا غیور قسم کا ایک حکمراں تھا عباسی دور میں، اور کوئی بہت طاقتور اس کی حکومت نہیں تھی. بہت دور ایک قلعے میں، اس قلعے کا نام تھا عموریہ، اس قلعے کے اندر ایک مسلمان لڑکی کو پکڑا گیا، اور اس مسلمان لڑکی کو پکڑ کر جو عیسائی تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے. وہ میں جاسوسی کا نظام بتا رہا ہوں، مذاق اڑا رہے تھے. اور وہ عورت چلا رہی تھی، وہ لڑکی چلا رہی تھی، مسلمانوں کے خلیفہ میری مدد کرو. تو وہ جو سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا تو وہ زور سے ہنسا کہ نہ اتنی دور سے ایک لڑکی کی مدد کے لیے کیا کوئی بادشاہ آ سکتا ہے، کیا کوئی خلیفہ آ سکتا ہے؟ لیکن اتنے دور کی اطلاع معتصم باللہ کو وہاں پر مل گئی. اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ صبح شام تیاری کرو اور بتاؤ ہمیں کتنی دور کا سفر کرنا ہے. سارا اندازہ کیا گیا، اور پھر اس نے اس قلعے کے اندر ہم اوپر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس لڑکی کو چھڑا کر لے آیا. یہ نظام تھا پورا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا سسٹم تھا، سرحدوں کی نگرانی ہوتی تھی. تو یہ جاسوسی منع نہیں ہے. جاسوسی وہ منع ہے کہ کسی کے پرسنل زندگی کے اندر انٹرفیئر کیے جائے، بہو کی، بھائی کی، بیٹے کی، بھانجے کی، چچا کی، پھوپھا کی، ان سب کی پرسنل زندگی کے اندر نگرانی کی جائے. اس کو شریعت نے صاف طور سے منع کیا ہے. اور ایک جاسوسی ہوتی ہے جس جاسوسی کو کرنے کے لیے اور جس جاسوسی کے لیے جس کو ہم جاسوسی کے لفظ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح تعبیر کرنا چاہیے کہ آپ نے کسی جگہ رشتہ دیا اور رشتے کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں یا لڑکی تلاش کر رہے ہیں، تو اب ایسی جگہ پر لڑکے اور لڑکی ان کی تحقیق کرنا، ان کے گھر والوں کے ماحول کو جاننا، ان کے گھر کے اندر ہونے والے حالات سے اور اس سے واقف ہونا، شریعت نے اس کی اجازت دی کہ نہیں آپ اس کی جاسوسی تو نہیں کہیں گے، اس کی تحقیق آپ کر سکتے ہیں، اس کو تلاش سکتے ہیں. اور شریعت کا تو مزاج بڑا نرالا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی جگہ کسی آدمی کے یہاں رشتہ دیا گیا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا، اور پھر اس کے پڑوس والے سے، دائیں بائیں آگے والے سے یا اس کے جاننے والے سے پوچھا جائے بھائی لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے،
تو لڑکا اور لڑکی جیسے بھی ہوں اس کے بارے میں کھل کر بتا دینا چاہیے، لڑکی کے اندر یہ کمی ہے یا لڑکے کے اندر یہ کمی ہے، گھر والوں کے اندر یہ کمی ہے۔ اس وقت ان کے ان عیبوں کا ظاہر کرنا یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا، اور لڑکے والوں کا یا لڑکی والوں کا اس طرح کا تلاش کرنا اور اس طرح کی تحقیق کرنا یہ جاسوسی کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج سے اپنا مزاج بنائیں، عورتیں بھی بنائیں، مرد بھی بنائیں، کہ ہم پرسنل زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اور عجیب بات لکھی ہے ایک تفسیر کے اندر تو کہ حکومت وقت جو ہے اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پرسنل لوگوں کی زندگیوں میں دخل دیں، گھروں کے اندر کیمرے لگائے جائیں، گھروں کے اندر لوگوں کو بھیج کر جاسوسی کی جائے۔ حکومت وقت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، پرسنل زندگی میں دخل نہیں دینا ہمیں کسی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کے اندر ہیں، اور ان کے پاس غالباً ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے اور شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے، انہوں نے جھانک کر دیکھا کہ شراب اور شباب اور سب چیزیں موجود ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی نے اس بات کو برداشت نہیں کیا اور وہ فوراً کود کر دروازے سے اندر آ گئے، اور انہوں نے ان صاحب کو جا کر پکڑ لیا اور نے کہا تم کیا کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو وہ دور تو پڑھے لکھوں کا دور تھا، اس نے کہا امیر المومنین میں نے ایک غلطی کی ہے، میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، آپ نے اس وقت 3 غلطیاں کر دی۔ کہنے کیا غلطی کی؟ کہ آپ نے پہلی غلطی یہ کی کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ وآتوا البیوت من ابوابها، کہ گھروں کے اندر دروازوں سے آؤ، دیوار پھلانگ کر مت آؤ۔ آپ دیوار پھلانگ کر آئے، آپ نے پہلی غلطی یہ کر دی۔ دوسری غلطی آپ نے یہ کی، حکم دیا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو دستک دے کر آؤ، آپ دستک دے کر نہیں آئے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو گھر والے سے اجازت لے کر داخل ہو، آپ نے یہ تینوں غلطیاں کی۔ اور ایک غلطی یہ بھی کی کہ آپ منع کیا گیا ہے ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو، آپ جاسوسی کر رہے ہیں ہماری۔ حضرت عمر رضی اب اگر آج کے دور کا حکمراں ہوتا تو بیچارہ کائے کو پھرتا، وہ جھاڑو تو ضرور لگوا دیتا لوگوں سے، وہ صفائیاں ضرور کرواتا کہ ایک جگہ جا کر کہیں کھدائی کر دی، کہیں جھاڑو لگا دی، اور اخباروں میں بہت بڑے بڑے فوٹو شائع کر دیے کہ صاحب فلاں جو صاحب ہیں وہ صفائی کے بڑے دل دادا ہیں، جن کو کھڑے ہو کر استنجا کرنا ہے، وہ جن کو استنجے کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، اور جو پاکی ناپاکی کا خیال بھی نہیں رکھتے، کھڑے ہو کر کھانا جن کی عادت ہے، وہ جھاڑو ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن بھلا رات کو نکل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرنا، کون بھوکا مر رہا ہے، کون پیاسا مر رہا ہے۔ کہاں تو عمر 22 لاکھ مربع میل پر، 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم عمر کی پوری حکومت کے اندر اگر ایک کتا بھی ناجائز مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری عمر کے اوپر ہوگی۔ تو عمر تھے، فوراً ان صاحب کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن دیکھو اب آج کے بعد اس گناہ کو دہرانا مت۔ واپس آ گئے، وہ آدمی مجلس میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے کان میں کچھ کہا اور یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی تم کو میں نے جس حالت میں دیکھا تھا، میں نے وہ عیب تمہارا کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو انہوں نے بھی کان میں کہا اے امیر المومنین آپ بھی گواہ رہیے، آپ نے مجھے جب سے پکڑا تھا میں نے اس وقت سے توبہ کر لی۔ ہاں اس لیے ارادہ کریں، حکومت، ہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو بھی اجازت نہیں ہے، عام لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ حکم دیا ہے شریعت نے کہ واعظ کیے جائیں، تلقین کی جائے، دعوت دی جائے، محنت کی جائے، پر پرائیویٹ زندگی میں انٹرفیئر نہ کیے جائے۔ اس لیے جو لوگ بھی ہماری خاص کر بڑی خواتین اور خاص کر وہ لوگ جو ساس سسر بن چکے ہیں اور خاص کر وہ لوگ جو دیوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے، اور نندے خاص کر ان سب چیزوں سے ہوشیار رہیں، اویئر رہیں کہ وہ جو کان لگا کر سننا ہو پھر امی کے پاس جا کر بتانا، یہ سب حرکتیں بالکل نہ کریں۔ اللہ، آپ دوسروں کی جاسوسی کر رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم دوسروں کے عیبوں کے تلاش کرنے میں لگو گے، میں تمہارے عیبوں کے تلاش کرنے میں لگوں گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ جس کے عیب کی تلاشی میں لگ جائے، يَفْزَعُهُ فِي بَيْتِهِ، سنو نندوں، سنو بہوؤں اور سنو ساسوں اور سنو سسروں، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کیے، اور سنو سب ایک ایک آدمی سن لو، تم دوسروں کے عیب تلاش کرو گے، اللہ تمہیں تمہارے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس جاسوسی کے عمل سے، کان لگانے کے عمل سے، دوسروں کے عیب اور دوسروں کی کمیاں نکالنے کے اس برے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آج سے ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے اگر کرتے تھے، اور اگر نہیں کرتے تھے تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا رکھا تھا، شکر کے ساتھ اور آئندہ توبہ کے ارادے کے ساتھ جائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔